یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے. پارلیمان سپریم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم ہو. آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. فارم 33 میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. ایک سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے نشان لیا گیا. مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے. اس بات کی کنفرم کر دیتے ہیں کہ جو ریزولوشن پاس ہوا سب نے یونانیمسلی کیا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اس ریزولوشن پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور اس کو ہم نے اپروو کر دیا تھا. بلکہ انفیکٹ ہم اپنا ہی ریزولوشن لے کے آئے تھے تھنکنگ کہ اگر ان کی میں کوئی ورڈنگ کا فرق ہو تو ہم اپنا اور اسٹرانگر ورڈڈ ریزولوشن اس کو پاس کروائے. اس میں ہم نے پاس کیا. جناب اسپیکر دی ادر ڈے ہم نے فلسطین کے ساتھ اگینسٹ دا اسرائیل بھی اس ریزولوشن میں ہم ساتھ تھے. جب گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے لیے کچھ ہوا ہے, چاہے وہ سی پیک تھا پھر بھی ہم حکومت کے ساتھ رہے. چاہے اسپیکر صاحب اگر گورنمنٹ کے پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ باہر سے آنے تھے اس میں بھی شرکت کرنا ہمارا تھا اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس میں شرکت کریں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں یہ عرض کروں سب سے پہلے جو پوائنٹ آف آرڈر تھے, جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اس پارلیمان کو نہیں, پارلیمان سپریم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم ہو. باوجود اس کے کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں ہماری, لیکن اس حکومت کی ایک شیوا رہا ہے. یہ 9ویں لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ, 8واں سیشن ہے, اس میں یہ 9ویں لیجسلیشن ہو رہی ہے. ایچ اینڈ ایوری ٹائم جب لیجسلیشن ہوتی ہیں تو آپ رول کو سسپینڈ کرواتے. آپ ون گو میں ساری کی ساری رپورٹیں رکھواتے ہیں, ون گو میں پورا بل رکھواتے ہیں اور اس پہ کبھی بھی کوئی ڈسکشن ہوئے بغیر آپ اس کو پاس کروا دیتے ہیں. یہ اس حکومت کے ممبران سے بھی پوچھے, ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سی لیجسلیشن ہو رہی ہے. جناب اسپیکر یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے جس طریقے سے فارم 47 کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے, اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں. جناب اسپیکر 78 سیٹیں تھی ہماری, 78 سیٹ میں 67 سیٹیں ہیں وومن کی اور اس میں ہے 11 سیٹس مائنارٹی کی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کے لیے ہم نے 4 اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن میں بھجوائی. قانون کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جس وقت نامینیشن پیپر ہم نے فائل کیے وہ نامینیشن پیپر کے ساتھ فارم 33 آیا. فارم 33 میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. وہ جس وقت ہم نے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ نے اناؤنس کیا نامینیشن پیپر فائل کر لیے ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس کے بعد ایک سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے نشان لیا گیا اور سارے کینڈیڈیٹ کو آزاد نشانات الاٹ کیے گئے. اس کے باوجود کہ ہروانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی جیت کے ساتھ جیت چکی ہے 145 کے مطابق. وہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہم نے آج تک دیے ہیں ان میں سے کسی ایک ایمنے نے اس کی تردید نہیں کی. ہم نے ان کو رکھ کر کے کہا انکلوڈنگ نواز شریف کہ یہ سیٹ آپ اس فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں. ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فارم 45 پہ میں جیت چکا ہوں, یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے. جو ریزرو سیٹیں ہماری آئیں جناب اسپیکر رول اپلائی یہی ہے, سپریمیسی آف پارلیمنٹ یہی ہے, جمہوری اقدار یہی ہے کہ تصفیہ کا ایک طریقہ کار ہے. سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن گئے, پھر ہائی کورٹ چلے گئے, سپریم کورٹ آئے. سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے ان کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا. 13 جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ گئے. 11 جج صاحبان نے اپنے رائے دی. انہوں نے یونانیمسلی یہ ہولڈ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تھی, ہے اور رہے گی. سپریم کورٹ نے یہ بھی ہولڈ کیا کہ ہم ہی انٹائٹل تھے ان سارے سیٹوں کے, اور تصفیہ کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے. یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دار اختیار ہے. اگر سپریم کورٹ نے آئین کا انٹرپریٹیشن کر لیا وہ فائنل ورڈ ہے, یہ پارلیمان اس انٹرپریٹیشن کو سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی. قانون سازی آپ کر سکتے ہیں. اس میں جناب اسپیکر ایک نیا قانون سازی کر کے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل جو ہم فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی. آپ نے ہم سے نشان لیا سوچتے ہوئے کہ لوگ بھول جائیں گے. لوگ عمران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بھولے, وہ لوگوں میں سرعیت کر بیٹھا ہے. کل آپ نے عوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے.
اور یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا. یہ اگر چاہیے تو ان کو چاہیے بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو, طریقہ سن لے, فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. جدے جائیں گے. جناب اسپیکر, آپ قانون سازی کر رہے ہیں, ابتدا اس کی یہ ہے کہ یہ شروع ہوگا 2017 سے. اٹ کو آپ ریٹروسپیکٹیو دیتے ہیں, ریٹروسپیکٹیو افیکٹ آپ دیتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ہوگا 2017 سے, اور آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ڈگری کو سیٹ اسائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آرڈر کے تھرو. یہ عورتیں اور مائنارٹی ہمارا حق ہے. اس میں 3 چیزیں انہوں نے رکھی ہے کہ ڈکلریشن اگر کسی نے دی ہے, جناب اسپیکر اتنے اجلت میں انہوں نے یہ امینڈمنٹ پاس کر دی ہے, آپ دونوں ساتھ رکھے, آپ کا وزیر قانون یہاں بیٹھا ہوا ہے, ان دونوں چیزوں میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. صرف ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی ورڈنگ میں بھی غلطی ہے. یہ ورڈنگ آپ نے کیسے رکھی ہے؟ یہ ورڈنگ میں آپ نے 2 پرووائزو ڈالے کہ 1 پرووائزو ڈالا ہے. اپنے آئین کو دیکھے, یہ کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں قانون سازی؟ یہ آپ کا 1 پرووائزو ہے کہ 2؟ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے, جس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہے وہ کر دے. آپ نے اسلام میں لکھا کہ آئندہ کوئی وہ نہیں جوائن کر سکتا. کیا آپ کانسٹیٹیوشن کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں تھرو لیجسلیشن؟ یہ آپ نے اس ایکٹ میں کروایا. آپ اس ایکٹ میں یہ کروا رہے ہیں, آپ نے امینڈمنٹ یہ کروائی, پھر دوسری امینڈمنٹ یہ کروا رہے ہیں. irreversible لکھا ہوا تھا پہلے, ابھی آپ نے اس میں رکھا irreversible بھی لکھا کہ not be substituted or withdrawn. آپ نے کاش سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آرڈر پڑھ چکے ہوتے تو کبھی یہ لیجسلیشن نہ کرتے. انہوں نے 2 الگ الگ لا ڈکلیئر کیے تھے. ایک لا ڈکلیئر کیا پولیٹیکل پارٹیز کا اور دوسرا ڈکلیئر کیا کینڈیڈیٹس کا. ان کا آرٹیکل 17 ہے, وہ جس پارٹی کو جوائن کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے, اس پہ کہاں کی قطغن آپ لگا سکتے ہیں. یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی اور رولز کے اگینسٹ لیجسلیشن ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, آپ قانون سازی کی اجازت دیتے ہیں. کیا کوئی بندہ فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی M&A مانگے, کیا اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایسے لیجسلیشن کے بل پریزنٹ کرے جو آئین سے متصادم ہو؟ کیا ایک دن میں آپ نے اس کو پارلیمانی پارٹ کمیٹی میں بھیجا؟ کیا یہ بل آپ نے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو بھیجا ہے؟ آپ نے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو نہیں بھیجا. آپ نے اتنی اجلت کس بات کی ہے؟ آپ نے وہ امینڈمنٹ یہاں سے شیئر کی. ہم تو اپوزیشن ہے, ہمیں تو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے. لیکن ان سے پوچھے, ان کے کسی MP سے ابھی M&A سے آج پوچھ لے, ان کو کہو اس میں کیا موجود تھا. یہ ناواقف ہے, ان کو بھی نہیں پتا. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیجن کو آپ سیٹ اسائڈ کروا رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں. سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن آنے کے لیے تصفیہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, ایوان اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کرتی, اس کو آنر کرتی ہے. فیصلے آنر کیے جاتے ہیں, امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. ایک فائنل ورڈ ہوتا ہے جس پہ لوگ لبیک کہہ کے کہتے ہیں کہ اب تصفیہ حل ہو گیا, وہ جس کے فیور میں ہو. ہم اس کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. جناب اسپیکر, آپ کے نوٹس میں ایک چیز دوبارہ گوش گزار کراؤں. ہر روز ہم نے کہا ہے, آج دوبارہ آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں. اتنی ہمت واقعی نہیں ہے. ہم بارہا یہ اس پارلیمان میں کہہ چکے ہیں کہ جناب اسپیکر, اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے, پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے, تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے گا اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا. جناب اسپیکر, اس پہ میں نے وزیر اعظم کی توجہ مبذول کروا لی تھی. وزیر اعظم نے یہاں انڈرٹیکنگ کا کہا تھا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ میں اس کو اسپیکر صاحب کے سامنے لے کے آؤں گا, انفورس ڈس اپیئرنسز. جناب اسپیکر صاحب, آپ سے ہماری یہ توقع ہے, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, آپ چیئر ہیں, ہم ہمیشہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں, آپ کو زیادہ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انفورس ڈس اپیئرنس ہے اس پارلیمان میں, ہمارے کل ایک بھائی کی شہادت کی ڈیتھ ہوئی ہے, ممتاز مصطفیٰ صاحب. اس پورے ہاؤس کو ہمیشہ سے یہ دکھ رہے گا, وہ اپنے گھر میں نہیں مر سکا, وہ گھر جانا چاہ رہا تھا لیکن اس بربریت کی وجہ سے گھر نہیں جا سکا. آپ کو آواز دینا, آپ کے نوٹس میں ہم لے کے آئے تھے, آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے. اس ایوان میں گاؤن پہنے کے وقت آپ نے اس ایوان پہ اس آئین کا حلف اٹھایا تھا. ہم ہمیشہ آپ کو حلف یاد کراتے ہیں جناب, آپ کو حلف یاد کراتے, یہ حلف ہم آپ کو یاد کراتے ہیں جناب اسپیکر. آپ ہمارے اتنی اسپیکر ہے جتنا ان کے اسپیکر ہے, آپ یونائٹڈ اسپیکر ہیں, ہم آپ کو یہ حلف یاد کراتے ہیں. ہمارے ممبر کی ڈیتھ یہاں